میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ میری سم چینج ہوئی ہے. یہ اتنی ٹف فیلڈ ہے کہ اس میں آپ کا دن آپ کا نہیں, آپ کی رات, آپ کا سونا, آپ کا جاگنا, آپ کا ہنسنا, آپ کا رونا آپ کا نہیں. اخلاقیات کا بڑا خیال رکھتا ہوں ہمیشہ. لوگ جیسے چاہیں گے آپ کو اس طرح کا بن کے رہنا ہے. تقریباً لو ارینج تھی. تقریباً 2 شادیاں ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ. 6 بچے ہیں. تو میں جن راہوں سے گزرا ہوں میں اس کی سختیاں, اس کی تکلیفوں سے ان کو بچانا چاہوں. بالکل. آپ کے ہی حریف ہو جاتے ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. تو مجھے 2-3 آرٹسٹوں نے آ کے کہا, مجھے کہتے ہیں ہنی, میں کہا جی وہ تو اپنے ابے نو پڑھنا ہے, چکتا لانی ہے. میں کیا ابو کو میں کوئی بات کروں؟ جی میرے طوطے ہی اڑ گئے نا. بہت اچھا ٹیلنٹڈ آرٹسٹ ہے نا, تو میں اگر اس کو ویسے اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا تو میں اس کو دوسری پوزیشن میں اس کو ڈسٹرب کروں گا. لا تعداد موسٹ سینئر آرٹسٹ اس بیہیویئر سے ان کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے. یعنی کہ آپ بیٹسمین تھے؟ جی میں میں آل راؤنڈر تھا. اچھا آل راؤنڈر تھے. انہوں نے کوئی بات دل میں رکھ لی, انہوں نے سوچ لیا کہ اب میں نے کیا کرنا. تیسرے راؤنڈ میں انہوں نے مجھے نکال دیا. انہوں نے کہا جی آپ کیوں سلیکٹ نہیں ہوئے, کیا وجہ ہے؟ میں نے گھر آ کے پورا بیگ جلا دیا. ایک اچھا کپتان, اچھی جگہ کھلانے والا, اچھا شو بنانے والا کسی بد نظری کا شکار ہو. کیا آپ کی اس مقبولیت سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی, کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی, آپ کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں کر رہے, جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ اوے میں تے میرے لگا کیڑا تے یہ تو. سنا ہے کہ عمران اشرف کا شو چھوڑ رہے ہیں آپ. میں؟ ہاں جی. تو اگر چھوڑ رہے ہیں تو کیا وجہ کیا ہے؟ السلام علیکم گائز, ٹاک ٹائم ود عمیر شاہ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمیر شاہ, اور آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ کے جو گیسٹ ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. نہ صرف پاکستان کی انڈسٹری میں بلکہ دنیا کی انڈسٹری میں ایک نمایاں نام رکھتے ہیں. ان کے والد محترم بھی اسی انڈسٹری سے وابستہ تھے اور انہوں نے ان کا نام مزید روشن کیا. ان کا منفرد انداز اور شاندار چہرے کے تاثرات اور بروقت آمد آپ کو ہنسنے پہ مجبور کر دیتی ہے. تو بغیر کسی تاخیر کے ہم چلتے ہیں ہمارے گیسٹ کی جانب. تو جی ہنی البیلا صاحب, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر مہر بھائی, آپ سنائیں؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں, سب طرح خیریت ہے؟ جی اللہ کا کرم. تو ہنی بھائی سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ آپ کا اصل نام کیا ہے, کیونکہ لوگوں کو آپ کا اصل نام ہی نہیں پتا. جی میرا اصل نام حسین رضا. اچھا, تو یہ نام حسین رضا سے اتنے خوبصورت نام سے ہنی البیلا کیسے پڑا؟ ہنی البیلا کیونکہ ابو گھر والے بچپن میں ہنی ہنی کہہ کے پکارتے تھے, تو ہنی کے ساتھ البیلا لگ گیا, تو اللہ کا کرم ہو گیا اور وہ نام چل پڑا الحمدللہ. تو ماشاءاللہ آپ گریجویشن آپ نے کی ہوئی ہے اور اپنی فیلڈ کے اندر بہت چند لوگ آپ کی فیلڈ میں ایسے ہیں جو کہ گریجویٹ ہیں اور پراپر تعلیم یافتہ ہیں. تو ایک دم سے آپ نے فیلڈ یہی کیوں سوچی؟ کیا آپ کا پرپز ڈے 1 سے یہی اسی فیلڈ میں آنا تھا یا کچھ اور سوچ کے آپ آئے؟ اصل میں عمیر بھائی میں بالکل واقعی میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ میری سم چینج ہوئی ہے. اچھا سم چینج ہوئی؟ سم چینج ہوئی. میں بیسک کرکٹ کا بڑا شیدائی رہا ہوں ہمیشہ. میں نے سنا ہے کہ آپ انڈر 16 کھیلتے بھی رہے ہیں. جی میں ٹرائل دیے تھے. اچھا انڈر 16 ٹرائل دیے تھے آپ نے؟ جی جی, اور ادھر قذافی اسٹیڈیم, تو ادھر میں اپنا سلیکٹ بھی ہو گیا تھا, لیکن اس سلیکٹر صاحب کو پتہ نہیں مجھ پہ کوئی غصہ تھا. اور اس کی وجہ کیا تھی غصے کی؟ پتہ نہیں, وہ حالانکہ میں شروع سے ہی اخلاقیات کا بڑا خیال رکھتا ہوں ہمیشہ, اور اس چیز کو بڑا مد نظر رکھتا ہوں کہ میرے سے کوئی بڑے کو یا کسی دوست کو بھی کوئی ایسی کسی کی دل آزاری نہ ہو, میں کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی حرکت نہ کروں. ان دنوں کچھ پرابلم تھی, کوئی ایک بیماری تھی, وہ اشوب چشم کی, ٹھیک ہے نہیں, بڑی پرانی بات ہے, بڑی پرانی. تو وہ اس وجہ سے میں نے گلاسز لگائے ہوئے تھے. وہ سامنے بیٹھے کہ پتہ نہیں کچھ شوخیاں مار رہے ہیں. ٹھیک, ہوں میری پرابلم میری ہیں, دونوں اکھاں لال ہو گئی ہیں سر, لیکن میں ٹرائل بھی دینا تھا. میں چلا گیا, انہوں نے مجھے فرسٹ راؤنڈ میں مجھے کہا کہ یہ گلاسز اتار دیں. تو میں نے کہا سر میرا, پھر میں نے اتار کے ان کو دکھایا, میں کہا سر میرا پرابلم ہے. تو انہوں نے یہ اتارے. میں کہا سر مجھ سے بیٹنگ نہیں ہو سکے گی اس طرح. پھر یعنی کہ آپ بیٹسمین تھے؟ جی میں آل راؤنڈر تھا. اچھا آل راؤنڈر تھے, اسپن بال کے یا فاسٹ بالر؟ جی فاسٹ. اچھا فاسٹ بالر بھی اپنا بیٹسمین بھی. صحیح. تو وہ تھوڑی سی تکرار کے بعد نا وہ خاموش ہو گئے. انہوں نے کوئی بات دل میں رکھ لی, انہوں نے سوچ لیا کہ اب میں نے کیا کرنا ہے. وہ والا راؤنڈ اپنا کلیئر ہوا. تو سیکنڈ راؤنڈ میں دوسرے تھے سلیکٹر صاحب, وہ آئے, ان سے ایلو آئے ہوئی یہ وہ.
انہوں نے بلایا, انہوں نے کہا یار تم بہت اچھا کھیلتے ہو, میں تمہیں دیکھا ہے کہ تم ہر بال کو ہٹ نہیں کر رہے, تم اس کو بڑے آرام سے کھیل رہے ہو اور جگہ ڈھونڈ رہے ہو اور اپنے. میں کہ جی تھینک یو سر. اچھا 3rd راؤنڈ میں پھر وہی آ گئے, انہوں نے آدھا پھر میں نے کہا کہ یار میں کہا سر میں آپ کو, آخر وہ جی راؤنڈ کلیئر ہو گیا. تو اناؤنسمنٹ جب ہوئی تو وہ جس فرسٹ راؤنڈ میں کو 15-20 لڑکے اس میں سے نکالے, پھر سیکنڈ راؤنڈ میں 15-20 لڑکے نکالے, پھر 3rd راؤنڈ میں 15-20 لڑکے نکالے, تو میں دونوں راؤنڈز میں موجود تھا. تیسرے راؤنڈ میں انہوں نے مجھے نکال دیا, اور جو پہلے راؤنڈ میں لڑکے انہوں نے 2-4 سلیکٹ کیے تھے, ہاں جی, یعنی کہ نکالے اچھا نکالے تھے, وہ ایڈ کر لیے بیچ میں. اچھا میرے ساتھ میرے ہمارے بہت موسٹ سینئر آرٹسٹ, رائٹر ڈائریکٹر جمیل بسمل صاحب, اچھا مرحوم, ان کا بیٹا ندیم بھی وہ ٹرائل دے رہا تھا. تو وہاں میری ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا میں نے آپ کو کہیں دیکھا. میں کہا جی میں البیلا صاحب کا بیٹا ہوں. کہتے اچھا اچھا, کہتے میں جمیل بسمل صاحب کا بیٹا ہوں. میں کہا, انہوں نے کہا جی آپ کیوں سلیکٹ نہیں ہوئے, کیا وجہ ہے, آپ تو بہت اچھا کھیلتے رہے ہیں تینوں راؤنڈس میں. میں نے کہا یار پتہ نہیں ندیم بھائی, اناؤنس ہوا تو میرا نام نہیں تھا, میں بڑا ہی ڈسہارٹ ہوا مہر بھائی, میں سچی بات ہے, ایمانی بات. مہر بھائی میں نے گھر آ کے پورا بیگ جلا دیا, بیٹ بھی, پیڈ, کٹ اپنی آپ نے کرکٹ کی پوری کٹ جلا دی, سارا کچھ. میں بالکل نہ اتنا فیڈ اپ ہوا اور اتنا دکھ ہوا مجھے, اتنی تکلیف ہوئی. میں نے کہا یار یہاں پہ انصاف ہی نہیں ہے, یہاں پہ بس وہ ویسا دل برداشتہ ہوا. ابو کو پتہ چلا, وہ مجھے کہتے ہیں باؤ جی, کہتے ہوتے مجھے, کہتے باؤ جی کہ تسی سنے میں تو بیگ بوگ ساڑ دیتا سارا, کی ہوا بیٹا جی؟ وہ میں کہا جی سارا یہ میں نے بتایا. میں کہ جی اس طرح میرے ساتھ ہوا. کہتے اچھا, کہتے یار تو میں نے دس دا تیرے چاچے سارے تھے کرکٹ چ نے, اللہ جنسیب کرے, عبد القادر صاحب, سلیم ملک صاحب, ٹھیک ہے, اور لا تعداد نام, تو میں نے کیوں نہیں دسیا؟ میں کہا ابو بس, میں کہا میں, کہتے چلو بہرحال. وہ پھر کیونکہ گلی محلے سے ہم لوگوں نے آغاز کیا کرکٹ کا, تو ہر طرح کی کرکٹ کھیلی ہے, اور جب وہاں تک پہنچے تو یہ ہو گیا. لیکن پھر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ شاید میں اس چیز کے لیے نہیں بنا تھا. بالکل ٹھیک, آج آپ کو اس چیز کا احساس ہوتا ہوگا. مجھے آج اس چیز کا احساس ہوا کہ آج اگر میں کرکٹر ہوتا تو اس ٹائم میں ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار. ٹھیک ہے جی. تو جب میں اس لیے کہتا ہوتا ہوں کہ میری سم چینج ہوئی, پھر مجھ میں جو اصل سم تھی وہ ایڈ ہوئی, تو اس کے بعد پھر مجھے جب میں نے فنون لطیفہ کی طرف رخ کیا تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں اتنا زیادہ کامیاب ہو جاؤں گا, کیونکہ ہر بندے کو اپنی کیپیسٹی کا اندازہ ہوتا ہے. بالکل. لیکن بلیو می, وہ رب بڑا ہی غفور رحیم, کوئی شک نہیں اس میں. وہ اتنا بڑا رب ہے, اتنا بڑا کہ میں بس یہ بات کرتے ہوئے نا میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی کہ اللہ پاک, میں اکثر دوستوں کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ مجھ جیسے بندے کو اتنی زیادہ پذیرائی اور اتنی زیادہ لوگوں میں محبت اور پیار اور اس پوسٹ پہ پہنچانے میں میرا خیال میرے مالک کا بہت ہاتھ ہے, اور میرے ماں باپ کی دعائیں. بے شک, کیونکہ ہر انسان مکمل ہوتا ہی نہیں ہے میرے بھائی, بڑی کمیاں ہوتی ہیں, ابھی بھی ہیں. مکمل کچھ نہیں ہے, مکمل کوئی نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے. پھر جب یہ ڈیوٹی لگ گئی, میں اس کو ڈیوٹی ہی سمجھتا ہوں, لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ, بالکل, تو مجھے بڑا ایک عجیب سا احساس ہوتا تھا ابو کو دیکھ کے. تو جب میں نے ان سے اس شوق کا اظہار کیا تو میں نے کہتے واقعی تو یہی کر رہا ہے؟ میں کہا ہاں جی. اچھا اس وقت اس کی سختیوں کا مجھے پتہ نہیں تھا. بظاہراً ہر بندے کو جو شوبز کو نہیں جانتا اس کو یہ پتہ ہوتا کہ یار آئے کیمرے کے آگے یا تھیٹر پہ آئے یا فلم میں آئے, اپنا ٹیلنٹ دکھایا, واہ واہ ہوئی, لوگوں میں مشہور ہو گئے, اور بس ختم. ٹھیک ہے. لیکن یہ اتنی ٹف فیلڈ ہے عمیر بھائی کہ اس میں آپ کا دن
آپ کا نہیں ہے, آپ کی رات آپ کی نہیں ہے, آپ کا سونا, آپ کا جاگنا, آپ کا ہنسنا, آپ کا رونا آپ کا نہیں ہے, بالکل. یہ لوگوں کا ہے. لوگ جیسے چاہیں گے آپ کو اس طرح کا بن کے رہنا ہے. یہ بھی بات آپ کی بالکل درست ہے. ٹاسک ایک ایسا ہوتا ہے نا. لیکن مجھے یہ اچھا اس لیے لگا کہ میرے والد صاحب, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, ایشیا کا بہت بڑا نام, پاکستان کا نہیں, کوئی شک نہیں. ایشیا کا بالکل بہت بڑا بالکل. نام. البیلا صاحب, جب میں ان کی لوگوں میں رسپیکٹ دیتا تھا, جہاں بھی جس محکمے میں بھی ہم جاتے تھے یا لوگ ان سے ملتے تھے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے لوگ, وہ البیلا صاحب, وہ حاجی صاحب, یار حاجی صاحب آج تو مزہ آ گیا. تو آج بھی اگر ان کا نام زندہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کر گئے ہیں دنیا میں جس سے اللہ بھی راضی ہے اور اللہ کی مخلوق بھی. بالکل کوئی شک نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا ہنی بھائی کہ شادیاں کتنی کی, بچے کتنے ہیں, اور کیا یہ شادیاں لو میرج تھیں یا ارینج میرج تھیں؟ تقریباً لو ارینج تھی. تقریباً. 2 شادیاں ماشاء اللہ, اچھا ماشاء اور اللہ. 6 بچے ہیں, ماشاء اللہ. اور اللہ کا بڑا کرم ہے الحمدللہ. میری دونوں فیملیز جو ہیں بڑی سپورٹیو ہیں, ماشاء اللہ. بڑی کوآپریٹیو ہیں, بچے ماشاء اللہ. اور میں تو اندازہ نا کہ مینو پیچھے نہ کوئی دعا ایسی کوئی لگی ہے ماں باپ دی, حالانکہ اسی وہ خدمت نہیں اپنی ماں باپ دی کر سکے, کوئی بھی نہیں کر سکتا. بالکل کوئی بڑی دینا کوشش دے ہی کرے نہیں سکتا, کوئی تو ماں باپ کا دینا نہیں دے سکتا. نہیں سکتا. بالکل. لیکن پتہ نہیں ان کے دل سے کوئی ایسی دعا نکل آئی کہ اچھا تو جتھے بھی جاویں تیرے سے اللہ رحمت ہی رکھے, تو وہ ہر حوالے سے پھر آپ سرخرو ہو جاتے ہیں. آج کل کے دور کے اندر تو ہنی بھائی لوگ جو ہے وہ خود چاہتے ہیں انڈسٹری میں سے انڈسٹری میں آ رہے ہیں, پراپر ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں, یونیورسٹیز میں کورسز ہو رہے ہیں. آپ کے دور میں جب آپ اس فیلڈ میں آئے ہیں تو معیوب سمجھا جاتا تھا جی. تو کیا والد صاحب کی طرف سے کبھی اعتراض ہوا کہ پتر میں تینوں پڑھایا لکھایا تو کہڑے پاسے جا رہے ہیں دوبارہ, تو کیا اس کے اوپر کوئی اعتراض لگایا تھا آپ کے والد صاحب نے؟ نہیں, اس بات کا اعتراض نہیں تھا, صرف وہ کیونکہ میں ایز اے باپ, اگر میرا کوئی بیٹا یا میری بیٹی اگر وہ کام کرنا چاہے گی یا بزنس کرنا چاہے گی تو میں جن راہوں سے گزرا ہوں میں اس کی سختیاں, اس کی تکلیفوں سے ان کو بچانا چاہوں. بالکل. تو لہٰذا وہ ابو نے بھی مجھے کہا کہ یار یہ بڑی ٹف فیلڈ ہے بیٹا, یہ بظاہراً جو نظر آتی ہے یہ ہے نہیں, اس میں وہ لوگ آپ کے ہی حریف ہو جاتے ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. اچھا. جو آپ کے ساتھ بغل گیر ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہی آپ کے حریف ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ شعبہ ایسا ہے. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا کیونکہ میں نے ٹھان لیا تھا کہ جب منور ظریف صاحب مرحوم اللہ انہیں رحمت کرے, ان کا بیٹا فیصل آیا, وحید مراد صاحب کا بیٹا آیا, سلطان راج صاحب کا بیٹا آیا, رنگیلا صاحب کا بیٹا, وہ جب اتنے بیٹے آ گئے تو آپ نے کہا میں بھی آ جاؤں. میں کہا البیلا صاحب کا بیٹا کیوں نہیں, وائے. بس وہ ایک ٹاسک میرے ذہن میں تھا جس سے میں نے آغاز کیا, اور الحمدللہ اللہ پاک نے مہربانی کر دی. تو کبھی آپ کو ہنی بھائی یہ بھی شرف حاصل ہوا کہ آپ کے جو والد مرحوم ہیں وہ اتنے بڑے آرٹسٹ, پوری دنیا میں ان کا نام تھا, شوز پوری دنیا میں کیے, ان کے سامنے کبھی آپ کو جو ہے وہ پرفارم کرنے کا موقع ملا, اور اگر ملا تو اس کا کیا ریئیکشن تھا, ان کا کیا ریئیکشن تھا کہ پتر کی کیا وجہ کام کیتا ہے؟ اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. ابو کیونکہ ہم نے پروڈکشنز بھی کی ہیں, ابو ڈرامہ پروڈیوس بھی کرتے ہوتے تھے. اچھا پروڈیوسر بھی تھے. پروڈیوسر بھی تھے. تو ایک ڈرامہ تھا تماثیل, تو میں اس وقت شوبز میں نہیں تھا, تو ڈرامہ تھا, ڈرامے کا نام تھا یہ بیچارے لوگ, بڑا سپر ڈرامہ رہا ہے اپنے ہر دور میں. اس کی ریہرسلز ہو رہی تو مجھے نا ابو نے, ویسے میں نے کہتے وہ ایک اسٹوڈنٹ کا رول تھا, ایک نا بالکل ہی ینگسٹر, تو وہ لب رہے نے ان کے یار کو منڈا بالکل ہی اسٹوڈنٹ تھے لگے نا, تو میں اس کو بڑا دبلا پتلا ہوتا تھا. تو ایک دو آرٹسٹوں نے کہا کہ البیلا صاحب اے ہنی یہ تو کرواؤ, کہ باؤ جی میں ٹرائی نہیں کرنا چاہ رہا جی, یہ بڑا مشکل شعبہ ہے, میں چاہ رہا تھی ٹریننگ ہوئے. تو پھر تو انہوں نے بڑا اصرار کیا, تو مجھے نا ابو کہتے چلو ٹھیک ہے, ڈائریکٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے. اچھا اس کی ریہرسلس شروع ہوئیں,
تو مجھے 2-3 آرٹسٹوں نے نا آ کے کہا مجھے, کہتے ہوئے ہنی, میں کہا جی, وہ تو اپنے ابے نو پڑھنا ہے, چکتا لانی ہے یہ وہ. میں کہ جی, کہتا ہاں ذرا جی پورا یہ تو. اچھا اب کیونکہ ابو کے ساتھ میرا ریلیشن کسی اور لیول کا تھا, میں انہوں نے گلا سنیا, میرے طوطے ہی اڑ گئے. میں کیا ابو کو میں کوئی بات کروں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہ جی میں نے نہیں کرنا ڈرامہ. ابو مجھے کہتے کیا ہوا؟ میں کہ نہیں میں نے نہیں کرنا. میں کہ میں نہیں کر سکتا پلیز. کر آ کے نا جی میں ہوں ایزی کیتا. میں ڈرامہ کر رہا تھا الحمرہ 1 نمبر میں, ہال نمبر 1 ہال نمبر 1. ڈرامے کا نام تھا شیدہ ان شارجہ. شیدہ ان شارجہ. اس ڈرامے میں مرحوم مستانہ صاحب, اچھا, اور بڑی کاسٹ کا ڈرامہ, بڑی کاسٹ تھی اس میں, بھرپور کاسٹ تھی, اور میرا رول بھی اس میں سپر ہٹ تھا ڈرامے میں. بہت سب کے ساتھ اڑ پھنس کے, تو پورا زور والا رول تھا. اچھا ابو گئے ہوئے تھے یو کے. اسی دن ابو لینڈ ہوئے, لینڈ ایئرپورٹ سے ہو کے سیدھا الحمرہ آ گئے. مجھے نہیں پتا, میں نے پتا ابو باہر, ٹھیک ہے, جیم پیک ہال. تو میں انٹری کو اپنی زبردست کر کے, تو مقابلے کانٹے دار انٹری چل رہی, کلیپیں آ رہی ہیں, لافٹرز آ رہے ہیں, واہ واہ ہو رہی ہے یہ. تو اچانک نا میں, کیونکہ میں رول کر رہا تھا ملازم کا, تو وہ ایک کریکٹر آؤٹ ہوا, تو اس کے بعد میں ٹیبل صاف کرتا تھا. تو ٹیبل صاف کر کے تو آفس کا مالک آتا تھا, اس کے ساتھ میری انٹری تھی. اچانک یہ اچھا وہ کیونکہ وہ انٹری آلریڈی کر کے جا چکا تھا ایک, پھر سیکنڈ ٹائم اسے آنا تھا کہ ہاں بھائی اپنا کوئی اور کلائنٹ تو نہیں آیا, تو یہ تو وہ فلاں, میں کہا نہیں سر اور کوئی نہیں آیا. تو اس کے بعد پھر اور کریکٹر آنا شروع, اس طرح وہ سیکوینس تھا. اب میں ٹیبل صاف کر رہا ہوں, تو پیچھے سے نا ایک, یعنی کہ یہ سامنے میری آڈینس تھی, یہ میں ٹیبل صاف کر رہا ہوں, تو ایک بھرپور کلیپ شروع ہوئی لافٹر کے ساتھ. اچھا میں اکیلا سیٹ پہ کھڑا, میں کہ پتہ نہیں میری کو پتلون ٹھیک ہے یا کی ہوا ہے, یا پتہ نہیں ہویا کہ یہ کیوں, میں تو کوئی گل بھی نہیں کی تھی, تو کلیپ شروع ہو گئی, تو ایک بھرپور لافٹر آ رہا ہے. میں بڑا ہی کنفیوز ہوا میرے بھائی, میں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, میں سمجھ نہ بھائی. میں اچانک پیچھے دیکھا تو ابو سیٹ پہ آ کے کھڑے ہو چکے تھے. لو جی میرے تو طوطے ہی اڑ گئے نا. وہ جو ایک میں پورا اس طرح کر کے کام کر رہا تھا, تو میں ہوا نکل گئی سر. اب ابو آگے کھڑے ہیں, تو کلیپ روک نہیں رہی. آڈینس بہت بڑے عاشق لوگ تھے ان کے. تو مجھے کہتے ہیں اپنا باؤ جی تسی اتھے ہوندے ہو؟ میں کہ جی. اب میری آنکھیں ان کے پیروں پہ ہیں, ٹھیک ہے جی. تو کہتے تسی اتھے ہوندے؟ میں کہا ہاں جی. اچھا تسی اتھے نہیں سے ہوندے. تو یہ انٹری چل رہی ہے, لوگ کلیپ کر رہے ہیں, اور میں سر, اب جو بندہ اس سے پہلے ہر بندے کو پکڑ رہا ہے, جنگ چل رہی لافٹرز کی, تو وہ بالکل ہی بیٹھ گیا. تو 2-3 منٹ کی انٹری ہوئی, تو ہال میں سے آوازیں آنا شروع ہو گئی, اوے گل کر, وہ تو تے بڑا تیز ہوا ایسا ہے, وہ ہن تینوں کی ہوا ہے, یہ اس طرح کی آوازیں آنا شروع. میں اور زیادہ کنفیوز ہو گیا. وہ 2-4-5 آوازوں کے بعد نا ایک بندہ فرنٹ سے اٹھا, اس نے کہا اوے انہیں نہیں بولنا, یہ البیلا صاحب دا پتر ہے, اور یہ وچوں البیلا صاحب دی تربیت نظر آ رہی ہے. اور وہ اتنی بڑی کلیپ ہوئی اس بات کی کہ لوگوں نے اس بات کو سراہا کہ یار پاویں جنہ مرضی ٹیلنٹڈ ہے, لیکن پیو اگے زیرو ہے. بالکل صحیح, کہ تھیٹر پہ آ کے بھی باپ اور بیٹے کا وہ جو رشتہ ہے, اس جو کو احترام ہے, وہ آگے پیچھے نہیں ہوا. بالکل ٹھیک. تو میں شاید پتہ نہیں اس دعا سے یا ان محبتوں کے اپنا وجہ سے اللہ پاک نے الحمدللہ کرم کر دیا. پھر ایسا ہوا کہ ابو نے وہ ڈرامہ دیکھا, اس سے پہلے 1-2 ڈرامے میرے دیکھے, تو وہ مجھے کہتے تھے کہ پتر بڑا ٹف فیلڈ ہے, تو بڑے مشکل سے جگہ بنتی ہے بیٹا. تو مجھے کہتے ہیں میں 30-35-40 سال لگا کے نا, تو یار صرف عزت کمائی ہے, تو اگر اس کو بڑھا نہ سکو تو اس کو کم نہ کرنا.
تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نہیں بھائی, آپ نے جو ہے وہ ان کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند کیا اس فیلڈ کے اندر, جو ہے وہ الحمدللہ آپ نے ایک نام کمایا. ایک سوال آپ سے جو ہے وہ یہ ہے کہ ہنی بھائی اتنا عروج مل رہا تھا آپ کو تھیٹر سے, جی تو اس کو ایک دم سے چھوڑ کے خیر بات کر کے کدھر گئے آپ؟ کیا ریزن بنی, کون لوگ تھے جن کی وجہ سے آپ نے یہ چھوڑا, یا وہ کیا عناصر تھے جن کی وجہ سے آپ کو لگا کہ اب اس کو خیر بات ہی کرنا چاہیے؟ عمیر بھائی, میں نے کیونکہ جن لوگوں میں, جن یونیورسٹیز میں لوگ نہیں ان کو کہوں گا, وہ یونیورسٹیز تھیں, وہ ادارے تھے بالکل, جن میں نے کام کا آغاز کیا. ان میں میرے والد مرحوم البیلا صاحب, امان اللہ صاحب, مستانہ صاحب, ببو برال صاحب, سہیل احمد صاحب, شوقی خان صاحب, عابد خان صاحب, طارق جاوید صاحب, ایک لمبی لسٹ ہے لیجنڈس کی. بالکل, یہ سارے لیجنڈس ہیں. عرفان کھوسٹ صاحب کی ڈائریکشن میں نے کام کیا, ٹھیک ہے جی. میڈم ناہید خانم, سی ایم منیر صاحب, مرزا رشید اختر صاحب, یعنی کہ اتنے بڑے نام کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے. اب جب آپ نے اچھا کام کیا ہو اور اچھے کام سے آغاز کیا ہو تو پھر آپ کو اس تمام چیزوں سے اس چیز کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے. بالکل, کہ آپ ای کیٹیگری میں پہلے کھیل رہے تھے, پھر آپ بی کیٹیگری میں جائیں گے, پھر آپ سی میں جائیں گے, تو پھر آپ ڈی ای ایف زیڈ تک چلے جائیں گے. تو اب جس اپنا بندے نے فردوس جمال صاحب کے ساتھ تھیٹر کیا ہو, وسیم عباس صاحب کے ساتھ تھیٹر کیا ہو, ٹھیک ہے جی, آغاز میں ایسا ہوا, بڑا اچھا تھیٹر ہوا, ٹھیک ہے جی. پھر جب ہم لوگ بی سی کیٹیگری کے آرٹسٹ جو تھے, وہ جب منظر عام پہ آئے, اے کلاس کے لوگ ان میں سے کچھ وفات پا گئے, کچھ چھوڑ گئے, ٹھیک ہے نا جی, اس لیول کا کام نہیں ہوا تھیٹر میں. تھیٹر کا رخ بدل گیا. بالکل, ان کیریکٹر سے, ان سبجیکٹس سے آ کے, ٹھیک ہے جی, کچھ اور طرح کا ہو گیا, اس کی شکل بگڑ گئی. اس میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈانسز کی وجہ سے, ڈانس ہمیشہ تھیٹر کا حصہ رہا ہے. اس وقت مومنٹس ہوتی تھیں, اس وقت بھی گانا ہوتا تھا, لیکن اس میں یہ ہوتا تھا گانا ہیروئن جو تھی وہ ہیرو کے لیے کرتی تھی. اس کے بعد ٹرینڈ چینج ہو گیا, ٹرینڈ چینج ہوا, ہیرو ڈیلیٹ ہوا, اس کا فیس آڈینس کی طرف, ہیرو کی طرف جانے کے بجائے آڈینس کی طرف چلا. اگو تو سے آپ سمجھتا, بالکل. وہاں سے پھر نا تو اس فیلڈ میں, جیسے کہ ہر فیلڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نارمل ڈے آفس سے لے کے کسی بھی بڑی آرگنائزیشن میں لیگ پولنگ کا ایک بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ کوئی کسی کو اپنے سے زیادہ پروگریس نہیں کرنے دیتا. کارپوریٹ کی فیلڈ میں آپ کو یہ لازمی نظر آتا ہے ہر فورم کے اوپر. تو کیا آپ کی انڈسٹری میں بھی یہ رہا, اور اگر تھا تو آپ کی لائف کو اس نے کہاں تک اور کس حد تک افیکٹ کیا؟ عمیر بھائی, میں خود بھی اس وقت میں سمجھ گیا تھا کہ کمپٹیشن کا دور ہے, ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے ضرور, بالکل, اور یہ ایک اچھی چیز ہے. اس میں آپ کی جو اپنا کریٹیوٹی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے کہ آپ کا اگر کمپٹیٹر بڑا اسٹرانگ ہے, اچھا ہے, بڑا, تو آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. بالکل, کہ میں نے اپنی جگہ کیسے بنانی ہے. یہ ہمارے ہاں تھوڑا سا الٹ حساب ہے. وہ یہ ہے کہ اگر بہت اچھا ٹیلنٹڈ آرٹسٹ ہے نا, تو میں اگر اس کو ویسے اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا, تو میں اس کو دوسری پوزیشن میں اس کو ڈسٹرب کروں گا, کیونکہ یہاں پہ بھی اور ڈسٹرب ہنی بھائی کس طرح کرتے تھے, نیگلیکٹ کر کے, یا جو ہے وہ پرفارمنس کے اندر کوئی ایشوز کریٹ کر کے؟ اس میں کیریکٹرز چینج ہو جاتے تھے. اچھا, یعنی کہ مین لیڈ کریکٹر سے آپ کو بالکل ہی آؤٹ کر دیا جاتا تھا. اس میں کچھ انٹریوں میں آ جاتے تھے. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ البیلا صاحب کا بیٹا ہنی البیلا, جو کہ انڈسٹری میں اپنی پیک پہ تھا, اس کو موقع کے اوپر موجود جو آپ کی انڈسٹری کے لوگ ہیں, جو سینئرز تھے آپ کے, انہوں نے لیگ پولنگ سے نیچے کیا, اور یہ مطلب آپ کے ساتھ ہوا ہے یہ؟ ہاں جی, اس کا مطلب آپ کے ساتھ ہوا ہے, تو اور بھی بڑے سینئر آرٹسٹ کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہوگا؟ بہت لوگوں کے ساتھ. اچھا, بہت لوگوں کے ساتھ. تو اس وقت مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یار تھیٹر کے بعد بھی ایک تھیٹر ہوتا ہے. وہ ایک گروپس تھے, وہ کمپنیاں تھیں جو خود چوز کرتے ہوتے تھے کہ ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. کیونکہ جب آپ ایک پوسٹ پہ جاتے ہیں نا جی, پھر پروڈیوسران جو ہیں
وہ آپ Monopolies چلتی ہیں ان کی. مونوپلیز، وہ آپ ایک مونوپلی بنا لیتے ہیں کہ جی مجھے یہ نہیں چاہیے، انہوں نے یار نہ رکھنا یار یہ فلانا، چاہے آپ بہت اچھے آرٹسٹ بھی ہیں. وہ مونوپلی سسٹم جب اس میں زیادہ فروغ پا گیا، اس کی جڑیں مضبوط ہو گئیں، تو وہ جو ہم جیسے آرٹسٹ تھے جو گھر سے صرف کام کے لیے آتے تھے اور کام کے بعد سیدھا گھر جاتے تھے، وہ کسی کمپنی کا حصہ نہیں تھے، ان پہ یہ چیزیں بڑی اثر انداز ہوئی. ان کو نگلیکٹ کیا گیا، ان کو ڈیگریڈ کیا گیا. ٹھیک ہے جی. لا تعداد موسٹ سینئر آرٹسٹ اس بیہیویئر سے ان کی ڈیتھ بھی ہوئی ہیں. اچھا، نگلیکٹ ہونے کی وجہ سے جی 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 ان کو ڈپریشن ہوا اور ڈپریشن کی وجہ سے ان کی اموات بھی ہوئی ہیں. یس، یہ آپ کی انڈسٹری میں ہوتا رہا ہے؟ جی ایسا ہوتا رہا ہے. کیونکہ ایک ٹاپر کیا بتانا چاہیں گے کوئی ایک دو نام ایسے جو آپ کو لگے کہ یار؟ بہت سے نام ہیں وہ. اچھا چلیں. اچھا مجھے ایک جو ہے نا وہ ایک کامن کوشچن ہے. جی سلیم البیلا کو جانتا ہے اور ہنی البیلا کو جانتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ دونوں بھائی ہیں، کیا ایسا کچھ ہے؟ اور یہ کیا ڈفرینس کیا ہے یہ تو بتائیے گا ذرا. سلیم میرا بھائیوں سے بھی زیادہ ہے. اچھا. اور وہ بڑا ہی پیارا آدمی ہے، بڑا ہی اچھا آرٹسٹ ہے، اور ایز اے ہیومن بینگ ویری گڈ، بہت نائس. تو البیلا جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوا، اللہ پاک نے اس کو بھی رنگ لگا دیے. بالکل. اللہ پاک نے اس کے لیے بھی بڑی آسانی کی. سلیم ابو کا شاگرد ہے. اچھا. ہاں. اور کوڈو صاحب بھی ابو کے شاگرد تھے. وکی کوڈو؟ نہیں، اصلی کوڈو. اصلی کوڈو. اچھا. جاوید کوڈو. جاوید کوڈو صاحب. ان کا نام بھی ابو نہیں رکھا تھا. اچھا. اس طرح کے لا تعداد ماشاء اللہ. اچھا، ابو میں نے یہ چیز نوٹ کی اس وقت بھی کہ وہ کبھی کسی بھی چیز کا کلیم نہیں کرتے تھے کہ یار ہے میرا فلانا شاگرد ہے یا میرا ہے. وہ سب کی امی تھے. وہ امان اللہ صاحب بھی ان کو ڈیڈی کہتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو باقی جتنے بھی فنکار ہوئے ہیں ماشاء اللہ نامور لوگ، وہ ان کو بڑا پیار کرتے تھے اور بڑی عزت بڑا احترام کرتے تھے، کیونکہ ابو کا تعلق اس اے کلاس ٹیم کے ساتھ ہے جن میں ابو منور ظریف صاحب یہ تقریباً ایک فلم کا مارجن ہے ان کے پاس تھا، یعنی کہ پہلے یا منور صاحب کی فلم ریلیز ہوئی یا ابو کی فلم ریلیز ہوئی. تو یہ اے کلاس لوگ تھے اس وقت کے. منور ظریف صاحب، البیلا صاحب، رنگیلا صاحب، ننا مرحوم، علی اعجاز صاحب، ٹھیک ہے جی. اور اپنا لا تعداد نام ہے اس وقت کے، لا تعداد نام. مجھے یہ بتائیے گا، ایک بڑی مسکنسیپشن ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہنی البیلا جو ہے وہ آفتاب اقبال کی وجہ سے ہی ٹی وی کے اوپر آیا، جبکہ حقیقت اس سے برعکس ہے. آپ آلریڈی کام کر بھی رہے تھے، تو اس کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا یہ سچ ہے کہ آفتاب اقبال کی وجہ سے ہی آپ اس مقام پہ پہنچے یا ٹی وی کے اندر آئے، یا یہ آلریڈی جو آپ ورکنگ کر رہے تھے اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. دیکھیں عمیر بھائی، میں آلریڈی ٹیلی ویژن کر رہا تھا. اچھا، آفتاب اقبال سے پہلے؟ آفتاب صاحب سے پہلے، لیکن اس کا یونرا اور تھا. وہ سیٹ کامس تھے، ڈراماز تھے، ڈرامہ سیریل تھے، ڈرامہ سیریز تھیں. ٹھیک ہے جی. اس میں اور میں نے بہت الحمدللہ کام کیا، شکر اللہ کا. لیکن آفتاب بھائی والا جو یونرا تھا ٹاک شوز کا، وہ نیا تھا. بالکل. اس میں مجھے انٹروڈیوس آفتاب صاحب نے ہی کروایا. بالکل ٹھیک. اس یونرا میں آیا، میں نے دیکھا، میں نے کہا یار یہ ایک سیریس جی گل جو کامیڈی کیویں کڈی جاندی ہے، ایک ہی گل ہے. دیکھا، آبزرو کیا. پھر آفتاب بھائی نے بہت گائیڈ کیا اور انہوں نے باقاعدہ مجھے ایک اچھا کھلاڑی بننے میں بڑی مدد کی. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور کیونکہ جب کپتان کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، ٹھیک ہے جی، بالکل، تو آپ میں ٹیلنٹ بھی ہو تو کپتان آپ کو پھر اس پوزیشن پہ کھلاتا ہے کہ جہاں سے آپ اپنی اچھی پرفارمنس دے سکیں. بالکل، یہ آپ کی بات پرفیکٹ ہے. تو آفتاب اقبال صاحب گڈ کیپٹن، بہت اچھے انسان بھی ہیں، کپتان. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یار ہنی البیلا جو ہے نا وہ آفتاب اقبال صاحب کا لاڈلا تھا. نہیں، انہوں نے بڑی تو اگر لاڈلا تھا تو پھر اختلافات کہاں سے شروع ہوئے، اور کیا ایک دم سے ہی اتنا جو ہے وہ پرانا تعلق وہ ایک دم سے ہی چھوڑ دیا گیا؟ کیا وہ کیا ریزن کیا بنی؟ نہیں، دل کا تعلق نہیں کبھی ختم ہوتا، نہ ہو سکتا. آج بھی ان کا احترام، ان کی محبت میرے دل میں ہے اور میں ان کو بہت یاد کرتا ہوں.
اس میں کوئی شک نہیں. وہ بھی مجھے کرتے ہیں, مجھے کافی لوگوں نے بتایا کہ یار وہ تمہیں یاد کرتے ہیں. تو کبھی کبھی رابطہ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھار, لیکن میں ان کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں. اور ایک اچھا کپتان, اچھی جگہ کھلانے والا, اچھا شو بنانے والا کسی بد نظری کا شکار ہو گیا, میں تو یہ کہوں گا بد نظری کا شکار. بد نظری کا شکار ہو گیا. ورنہ ان کے ٹیلنٹ میں, ان کے ایک اچھا انسان ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بڑے محبت والے ہیں, لوگوں تو کو ان سے ہنی بڑے بھائی چھوڑا کس نے کس کو چھوڑا یہ تو بتا دیں. وقت نے وقت کو چھوڑا. وقت نے وقت کو چھوڑا. ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا, نہ انہوں نے چھوڑا نہ میں نے چھوڑا, لیکن وقت نے فی الوقت. یعنی کہ اس کا یہ آپ اسٹیٹمنٹ یہ دینا چاہ رہے ہیں ہنی بھائی کہ کبھی بھی دوبارہ ری انٹری ہو سکتی ہے. ہاں دیکھیے جی, رستے کھلے ہوئے ہیں. رستے کھلے رکھنے چاہیے, رکھنے چاہیے رستے کھلے. اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں, اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کرے. آمین. اور وہ تو یہ بھی بتا دیں کہ کیا مشورہ دینا چاہیں گے آفتاب اقبال صاحب کو, جو موجودہ صورتحال ہے آپ کے سامنے سب کچھ ہے. جی تو کچھ اتنے عروج ان کا اور اس کے بعد یہ سارا ڈاؤن فال, تو کوئی مشورہ جو ایک مخلصانہ طور پر, برادرانہ طور پر آپ ان کو دینا چاہیں تو وہ بھی کائنڈلی ذرا کوئی بتائیں. میں ان کو یہی مشورہ دوں گا جو میں پہلے دیتا رہا تھا کہ جو سیٹ ان کی ہے اور وہ انہی کے ساتھ اچھی لگتی ہے, سجتی بھی ان کے ساتھ ہی تھی. بالکل. کیونکہ وہ جس ژانرا میں وہ کھیلتے تھے آج تک اس ژانرا میں سیکنڈ آفتاب اقبال نہیں آ سکا. بالکل. لیکن کچھ چیزیں عمیر بھائی ہوتی ہیں ایک گھر میں جب آپ رہتے ہیں نا جی, تو ضروری نہیں کہ آپ کی فیملی, آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کی ذہنی ہم آہنگی ہو. ہر بندے کا ایک اپنا مائنڈ ہوتا ہے, ایسے ہی اپنا ذہن ہوتا ہے. لیکن گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کو فری مائنڈ ہونا پڑے گا. وہ کسی ایک کا ساتھ دے گا تو دوسرا خلاف ہو جائے گا, دوسرے کا ساتھ دے گا تیسرا خلاف ہو جائے گا. وہ گھر پھر گھر نہیں رہے گا. تو لہٰذا میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ گھر کا جو ایک سسٹم ہے نا اس کو دوبارہ درست کرنے کے لیے آپ کو بڑا بننا پڑے گا, اور بڑا بننے کے لیے 2 سٹیپ پیچھے آنا پڑتا ہے. ایسے ہی ہے. اس کے لیے بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے, معاملات کو درست کرنا پڑتا ہے. اور دیکھیں آپ جس سیٹ پہ ہیں یا میں جس سیٹ پہ ہوں, ٹھیک ہے جی, ہمارے لیے ہمارا پورا خاندان یا پوری فیملی وہ ایک طرح کی ہے, اس میں بھی کوئی فیورٹ نہیں ہے. ایسے ہی ایک, کیونکہ بڑے جو ہیں ہم نے دیکھنا ہے سب کو, ٹھیک ہے نا جی. تو لہٰذا ان کو تھوڑا سا اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے کافی جو لوگ ہیں وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں. تو وہ ان چیزوں کو ذرا درستگی کی طرف لے کے آئیں. اور باقی یہ ہے کہ دیکھیں ہر بندے کا ایک موقف ہے. مجھے چائے اچھی لگتی ہے, آپ کو کافی اچھی لگتی ہے, ٹھیک ہے نا جی. اب ہم اس پہ لڑ نہیں سکتے کہ میں بضد ہو جاؤں کہ جی عمیر بھائی آپ چائے پئیں, آپ کہیں نہیں جی آپ کافی پئیں, وہ تو پھٹا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. کوئی ان بٹوین ایسی کوئی ڈرنک ایجاد کریں جس میں ہم دونوں ایک پیج پہ آ جائیں, یا ایک دفعہ آپ چائے پی لیں ایک دفعہ میں کافی پی لوں. ہاں بالکل. یعنی کہ ڈیسیجن پاور اگر اللہ پاک نے آپ کو دی ہے تو وہ اپلائی. اچھا کچھ لوگوں کا نا اس میں ہنی بھائی, کچھ لوگوں کا اس کے اندر آپ کے بارے میں یہ بھی کمنٹ تھے کہ شاید پیسے کی وجہ سے ہنی نے آفتاب اقبال کو چھوڑ دیا یا وہ شو چھوڑ دیا. تو کیا کبھی پیسہ عزت سے بڑھ کر بھی رہا آپ کے لیے؟ عمیر بھائی مجھے جب آفتاب بھائی نے جیو چھوڑا فرسٹ ٹائم تو ریزائن کر چکے, تو میر شکیل صاحب میرے بڑے قابل محترم اور بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, وہ فنکار لور ہیں بہت زیادہ. وہ میرے گھر آئے, میرے سے بات ہوئی, یہ وہ ہر چیز. انہوں نے کہتے ہیں یار آپ, میں نے ان کو یہی کہا تھا, میں کہ جی آفتاب بھائی آ جائیں گے تو ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو ان کو بڑا اچھا بھی فیل ہوا کہ یار آپ اتنی لائل ہیں ان کے ساتھ. میں کہ جی, میں کہا میرا ان کے ساتھ ان کے تعلق اس طرح کا. تو اگر پیسے کو ہی ترجیح دینی ہوتی تو اس وقت بہت بڑے مواقع تھے,
بڑی بڑی آفرز تھیں, بہت کچھ تھا, اس وقت نہیں چھوڑا تو بعد میں بھی میرا خیال کوئی ایسی گنجائش نہیں تھی. کبھی عزت کے اوپر کمپرومائز کیا ہو پیسوں کی وجہ سے کہ یار چلو اس شو کے اندر پیمنٹ زیادہ آ جائے گی تو کوئی بات نہیں, اگر رول تھوڑا مل جائے؟ نہیں, کبھی ایسا نہیں؟ نہیں, میں اللہ پہ میرا بڑا توکل ہے الحمدللہ الحمدللہ. کہ میں چاہے کچھ بھی نہیں, لیکن میں جب اپنا مالک سے مدد مانگتا ہوں میری مدد کرتا ہے ہر حوالے سے, ٹھیک ہے جی. تو باقی یہ ہے کہ جو آپ کے نصیب میں جو جتنا بھی ہے وہ آپ کا ہے. اگر آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے نا تو یہ جھگڑے, یہ ناراضگیاں, یہ لڑائیاں ختم ہو جائیں, ٹھیک ہے جی. ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سپیریئر ہوں. جب ہر بندہ یہ سمجھنا شروع ہو جائے گا نا کہ یار میرے سامنے والا سپیریئر ہے, بالکل ٹھیک ہے, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں والا ایلیمنٹ ختم ہو جائے بس. آپ کے سپیریئر ہونے سے عمیر بھائی میں کم نہیں ہو جاؤں گا, بالکل کوئی شک نہیں. مجھے اللہ پاک اور نوازے گا. اس چیز کو یعنی کہ ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم اس چیز میں چلیں گے نا کہ یار کوئی کسی کا کچھ نہیں کھا سکتا, نہ کسی کا کوئی کچھ کر سکتا ہے, یہ سارا من جانب اللہ ہے. بالکل ایک ایسی لائٹ ہے جو آپ پہ بھی پڑ رہی ہے, کبھی مجھ پہ پڑ رہی ہے, کبھی کسی پہ پڑ رہی ہے, ہر بندے کو اس کے حساب سے فیض مل رہا ہے. فیض مل رہا ہے. اب اس لائٹ میں آپ سے اچھے عمل کیا ہوئے ہیں جس سے آپ کا یہ میٹر سپین کرتا ہے. طویل ہوتا جا رہا بالکل ہے. بالکل. لائٹ آتی ہے گزر جاتی ہے, کئی لوگوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ آئے نکل گئے, وہ یار وہ بڑا وہ کتنے گیا یار. جن پہ لائٹ کا سپین بڑھتا گیا یا بڑھتا جا رہا ہے اس میں ان کی کوالٹی نہیں ہے, یہ ان پہ اللہ کی رحمت. بالکل کرم نوازی ہے اللہ کی. وہ اللہ کی کرم نوازی ہے. وہ جتنا سپین یا جتنی ان کی زندگی ہے وہ سروائیو کر رہے ہیں, وہ بڑھتے جا رہے ہیں, وہ پھلتے جا رہے ہیں, پھولتے جا رہے ہیں, لوگوں میں ان کی اور زیادہ مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے. تو اس میں اس بندے کا کوئی کمال نہیں. بالکل بے شک کوئی اس کا نہیں, پیور اللہ کی رحمت ہے کہ جتنے ٹائم کے لیے اس کی وہ معاملات اس کے وہ چلنے ہیں. باقی اس کو بڑھایا کس طرح جا سکتا ہے؟ اپنی پازیٹیوٹی سے, اپنے اچھے اخلاق سے, اپنے کیریکٹر سے, کہ آپ لوگوں کے لیے اس وقت کتنے کے مددگار ہیں, آپ لوگوں کے لیے اس وقت کتنے کے پازیٹیو ہیں, کتنے کے خیر خواہ ہیں. کیا آپ کی اس مقبولیت سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی, کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی, آپ کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں کر رہے, جھوٹ تو نہیں بول رہے, یا آپ اس پہ مان تو نہیں کر رہے کہ وہ میں تے میرے لگا کیڑا تھے یہ تو جو بھی ہو رہا ہے پورا ہمارے ہاں اس طرح کے ہے. بالکل ہے, بالکل ہے. اس انڈسٹری میں تو بہت زیادہ ہے. جب آپ توکل کر کے اللہ پاک پہ اپنی ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں نا, پھر آپ اس چیز سے نکل جاتے ہیں. پھر جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے نا وہ اتنا اچھا ہو رہا ہوتا ہے عمیر بھائی کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک. مجھے یہ بتائیے گا کہ ہنی بھائی مذاکرات کا چل رہا ہے سیزن 2. جناب سیزن 1 بھی ہم نے دیکھا, سیزن 2 بھی دیکھا. سیزن 2 نے تو وہ پنجابی میں پھٹے ہی جاگتے. جی جی جی. سیزن 1 بھی چلا مگر وہ ایک بالکل ایوریج کے اوپر چلا, حالانکہ جانرا سیم تھا, ہر چیز سیم تھی, سیم پیٹرن کے اوپر تھا. تو ایسا کیا ہو گیا سیزن 2 میں کہ بھائی ہر دوسری جو ہے نا وہ ویڈیو وائرل ہے, اور کیا مطلب اس کا ذرا اس کو سمجھائیں ہمیں کہ وہ کیا سیزن 2 میں ایسا کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس میں عمیر بھائی میں صرف یہ کہوں گا کہ وہی والی بات کہ اللہ پاک کی ایسی کرم نوازی, ایسی لائٹ پڑی ہے تمام شوز سے ہٹ کے. ماشاءاللہ اس وقت بڑے اچھے شوز ہو رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اب ان شوز میں لوگوں کا گمان یہ تھا کہ جی سیزن 2 وقت کی کریں گے, کیا کر لیں گے, تو یہ تو وہ دیکھیں گے. یہ وہ ہم میں جتنے لوگ ہیں اس میں عمران اشرف ہے, میں ہوں, سخاوت, اکرم اداس, اللہ جنسیب کے سردار کمال صاحب اس کا حصہ رہے ہیں ایک پورا سال سیزن 2 کا. ہاں جی, اللہ کری کی رحمت کرے. تو اس وقت بلیو کریں عمیر بھائی کہ ہم سب میں ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کسی ایک نئے مشن کے لیے نکلتے ہیں, کیونکہ میرا یہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا اس طرح کے شوز کا. میں نے نہیں پہلے کیے تھے, سخاوت صاحب کر چکے تھے, اکرم اداس صاحب کر چکے تھے, عمران کا بھی فرسٹ ایکسپیرینس تھا, عمران اشرف کا. تو وہ جب ٹیم جڑی نا ساتھ کہ عمران اشرف ہوسٹ, سردار کمال, سخاوت ناز, ہنی البیلا,
ٹھیک ہے جی. اپنا اون علی خان ماشاء اللہ ہمارا بڑا اچھا ٹیلنٹڈ سنگر ہے وہ بھی, ٹھیک ہے جی, ڈی جے پہ جو. پھر وہ چھوٹا شیرا, ٹھیک ہے جی. پھر فیصل رامے ایک شاعر, ٹھیک ہے جی. پھر عائشہ شکور کو ہوسٹ. اچھا وہ پتہ نہیں کیا ہوا, وہ سب کی کیمسٹری ایک دوسرے کے ساتھ اتنی اچھی ہو گئی. اچھا وہ سیٹ پہ بھی نظر آتی ہے, سیٹ پہ بھی نظر آتی ہوگی کہ وہ فرسٹ ڈے سے لے کر ہم کو 300-350 شو الحمدللہ کر چکے ہیں الحمدللہ. تو آپ بلیو کریں کہ جب ہم لوگ سیٹ پہ پہنچتے ہیں نا, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ شو کس طرف جا رہا ہے, شو کس طرف جائے گا, کیا ہوگا. ہم اپنا پازیٹیوٹی کا ایک ٹوکرا لے کر رکھ دیتے ہیں. اللہ پاک کی اپنی رحمتیں برکتیں ڈال دیتا ہے. آڈینس ہنس رہی ہوتی ہے, انجوائے کر رہی ہوتی ہے. گیسٹ اس کو اتنی عزت دیتے ہیں ہم لوگ کہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار میں تو بارے کچھ اور سنے ایک تو کی کر رہے ہو. اچھا اس میں بھی برکت ہے کہ آپ گیسٹ کو, مہمان تو ہوتا ہی قابل احترام, بالکل, تو یہاں بھی وہ قابل احترامی ہے. مذاکرات سیزن 2 جسٹ لائک ہوم, گھر ہے, اس میں کوئی بیٹا ہے, کوئی چاچا ہے, کوئی ماما ہے. تو اس میں مجھے یہ بتائیں کہ عمران اشرف کا کردار جو ہے, کیونکہ مذاکرات 1 کے اندر جو ہے وہ یہ ہوسٹ نہیں تھے. ہاں بالکل, تو واسع چودھری صاحب تھے. تو اب جو ہے عمران بھائی کی جو انٹری کی وجہ سے یہ کچھ اسپیشل اس میں کچھ اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی ہے, یا کیا معاملات کیا ہیں اس میں؟ کیا عمران کی پرسنالٹی جو ہے وہ خود بھی بڑی جو ہے وہ, عمران از اے گڈ انٹرٹینر, عمران خود کہتا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی بڑی رحمت ہے عمران پہ. بڑا ہی پازیٹیو آدمی ہے, بڑا ہی لائل ہے اپنی ٹیم کے ساتھ, اپنے چینل کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے جی. اور معصوم آدمی, میں عمران کو معصوم کہتا ہوں, اور وہ سچ میں معصوم ہے, وہ سچ میں بولا ہے, واقعی بولا ہے. اور اللہ پاک نے ہمیں اور سے رحمتیں نہیں کی تھیں. دل کا بڑا صاف آدمی ہے اور بولا ہے بہت, ٹھیک ہے جی. اور اس کی ماشاءاللہ اس شو سے اللہ پاک نے اس کو اور زیادہ رنگ لگا. بالکل بڑی پذیرائی ملی ہے. اور اس کا انداز, اس کا شو کو کنڈکٹ کرنا, اس کا ہمیں عزت دینا وہاں بٹھا کے, جب وہ ہم کہتے ہیں جی ہمارے لیجنڈس, ٹھیک ہے جی. پھر ہماری آپس کی شرارتیں کہ میرا خیال آڈینس اتنا انجوائے نہیں کرتی ہوگی عمیر بھائی جتنا ہم لوگ ایک دوسرے کو سیٹ کے اوپر. وہ ہماری بھی انٹرٹینمنٹ ہے وہ شو. تو جب اتنی پازیٹیوٹی مل جائے نا جی, تو پھر اس کا نام مذاق. یعنی کہ آپ نے اتنے چینلز کے اوپر کام کیا, اتنے زیادہ شوز کیے, سب سے زیادہ مزہ جو آیا وہ عمران اشرف کے شو میں آیا. نہیں, اس کا ایک اپنا ٹیسٹ ہے, اس کا ایک اپنا ہے بالکل ڈفرینٹ. میں نے جو اس سے پہلے شوز کیے آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ, ان کا ایک بالکل ہی ڈفرینٹ جانرا تھا. وہ کیریکٹرز تھے اور لاتعداد کیریکٹرز تھے. اس میں اتنے کیریکٹرز نہیں ہیں, ہاں جی, لیکن اس کا ایک خوشگوار جانرا بن چکا ہے الحمدللہ. وہ اس کا ایک ٹیسٹ اور تھا, اس کا ایک ٹیسٹ اور ہے. تو میرے خیال دونوں کو کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے, وہ اور طرح کے شوز تھے دونوں. مگر شو کرتے ہوئے مزہ آپ کو آج کل زیادہ آ رہا ہے. لازمی بات ہے کہ جب آپ پازیٹیوٹی اتنی زیادہ آپ نے بتائی, پازیٹیوٹی بہت زیادہ ہے. کوئی وہاں پہ جو ہے نا وہ کوئی پرابلم میں نہیں ہے. اگر ہو بھی ٹیموں میں ہوتا ہے, تھوڑا بہت ہو جاتا ہے, مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی, لیکن ہم فوراً سے پہلے اس جو نیگیٹیوٹی ہے نا ان تکا دے کے بوا بند کر لیں. زبردست. وہ ہم اس طرح کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا ہنی بھائی کہ پنجابی فلمیں بھی کی ہیں آپ نے. جی جی. ایک تو ان کے نام بتائیں. اچھا جی. دوسرا یہ بتائیے گا کہ ان پنجابی فلموں میں آپ کو بڑے عرصے سے دوبارہ نہیں دیکھا, تو کیا کوئی اپ کمنگ آ رہی ہے؟ جی, میری فرسٹ انڈین پنجابی فلم تھی اپنا جو Z5 پہ ریلیز ہوئی. اچھا, انڈین پنجابی فلم تھی C5 انڈین چینل پہ, انڈین چینل پہ ریلیز ہوئی تھی. اس کا نام تھا کہ میں جھوٹ بولیا. اچھا. ہاں جی, اس میں بہت بڑی کاسٹ تھی انڈیا کی, انڈین پنجاب کی, اور پاکستان سے میں اکیلا تھا. اچھا. ہاں, اور بڑا پیرل رول. اور یہ کب آئی تھی؟ یہ ریلیز ہوئی ہے جی 2021 یا 22 میں میرا خیال. اچھا, 21-22 میں. اور شوٹ اس کا اپنا باہر ہوا کہ؟ جی باہر, UK. اچھا, UK میں شوٹ ہوا. سیکنڈ فلم میں نے کی چوراں نال یاریاں. چوراں نال یاریاں. اچھا جی, وہ یہاں پہ ریلیز ہوئی تھی. اچھا, پاکستان میں بھی ریلیز ہوئی تھی؟ پاکستان میں بھی ہوئی اور اوور دا ورلڈ بھی ہوئی ساری. وہ اس کا بھی بہت اچھا رسپانس رہا ہے.
اب میری ایک فلم آ رہی ہے جی اپنا بہائنڈ دا بار 7 o'clock. Behind the bar 7 o'clock. 7 o'clock. یہ تھوڑے سے ذرا ڈفرینٹ سے جانرے پہ انہوں نے فلم بنائی ہے انڈین پنجابی فلم. اچھا انڈین پنجابی فلم ہے جی. اور شوٹ اس کا بھی یو کے میں ہی ہوا. اس کا بھی یو کے میں ہوا اور یہ سسپینس تھرل. تو یہ پاکستانی فینز آپ کے دیکھ سکیں گے پاکستان کیوں میں؟ نہیں سر. اچھا سنیماز میں یہ ریلیز ہوگی انشاءاللہ یہاں پہ ریلیز ہوگی. اور کیا کوئی ریلیزنگ ڈیٹ بھی بتا دیں, ڈسکلوز کر ہی دیں آج کے پوڈ کاسٹ کے اندر. بس ہم کوشش تو کر رہے ہیں, میری ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ مہینے 1.5 مہینے 2 مہینے تک انشاءاللہ کمپلیٹ ہو چکی ہے, ڈبنگ ہو چکی ہے, ہر چیز, اور بڑی ہی ایک ڈفرینٹ سی فلم ہے. اچھا انڈین پنجاب کی, تو بڑا اچھا ایک ان کے ساتھ کام کا ایکسپیرینس رہا. اور آپ کی ظاہر ہے آپ اتنی ماشاءاللہ فلمس کی ہیں آپ نے ان کے ساتھ, تو ان میں سے آپ کے جو بہترین بھارتی اداکار جو پنجابی انڈسٹری کے ہیں وہ کوئی 2-4 جو آپ کے بڑے کلوز جن کے ساتھ آپ کا دوستی بن گئی ہو اور دوسرے معاملات ہوں؟ میرے بڑے ہی اچھے تعلق سب کے ساتھ ہی رہے, لیکن ان میں ہریش ورما. اچھا. ان کے بہت اچھے آرٹسٹ ہیں, اور روشن پرنس بہت اچھے ان کے آرٹسٹ. ان کے ساتھ یہ ان کے ساتھ بھائیوں جیسا تعلق. اچھا اچھا. پھر اپنا نرمل رشی صاحبہ جو آنٹی ہیں. اچھا اچھا. ٹھیک ہے جی, بڑا خوبصورت رول انہوں نے کیے ہیں سارے ہی, وہ بھی ان کے ساتھ بھی کام کا اتفاق ہوا. پھر سحر بانو ہیں, شہناز. اب تو کہتے ہیں ان کے بغیر کوئی مووی جو ہے وہ پنجابی وہ کمپلیٹ ہی نہیں کرتے. سوال ہی نہیں پیدا. ہر مووی کے اندر پنجابی میں آپ کو وہ مدر کے کردار میں یا ساس کے کردار میں وہ آپ کو نظر آئیں گی. ان کے بغیر پنجابی فلم. ہاں جی ایسے ہی. تو ان کے ساتھ اتنا مزہ آیا, اور میری کیونکہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا, تو میں ملا میں جا کے ان کو, تو مجھے کہتے ہیں البلا صاحب کی حال ہے تھوڑا. میں کہ جی بس تھوڑی دعوا نے. تے اچھا تسی اپنا تسی ساڈے نال بہندے نہیں بچ کی گل ہے. میں کہ جی میں نا فون چارجنگ چلایا سی گڈی تے, وہ ہماری وہ تھی بڑی گاڑی نا, اور فرسٹ ڈے تھا, تو میں ایویں ہوتا نا کہ نئے لوگ نئے, تو کہتے اچھا تے اپنا اندر سوچ خراب ہوئے تو اندر لا لو تسی چارجنگ تے کی ہویا. میں کہ اچھا کہ تسی بھی سڑک دور دور رہندے ہیں, اپنا پنجاب تو ایک ہی ہے, تے اسی تے تواڈے بڑے فین ہیں, تواڈے شوز دیکھے تے بڑا ودیا. وہ انہوں نے ایسا اچھا مجھے ریسیو کیا کہ وہ ایک ہوتا نا ایک پہلی دفعہ ملاقات, مجھے لگا ہی نہیں, مجھے لگا ساڈے کو آپ نے کہا روبی انم صاحبہ ہی ہیں. ہاں, کوئی ساڈی کوئی ماسی خالہ, کوئی پھپھی, کوئی دادی, کوئی نانی, اس طرح اتنے لونگ اتنے کیئرنگ لوگ. اور ڈائریکٹرز میں اپنا نام لینا چاہوں گا, ہندل صاحب, جن کی یہ فلم اب آ رہی ہے بہائنڈ دا بار 7 o'clock. سویٹ مین, اتنے پیارے. پھر ان کے جو ہمارے پروڈیوسر تھے اپنا, وہ بھی اتنے پیارے, ان کی مسز, بچے ان کے. تو اس مووی میں ہنی بھائی آپ اپنے پاکستانی واحد اداکار ہیں یا کوئی اور بھی آپ کے ساتھ ہے؟ نہیں, اس میں ہوں اور اظہر رنگیلا صاحب. اچھا اچھا اچھا. ہمارا پیئر ہے اور بڑا ہی مزے کا ہے, کیریکٹر بھی بہت آؤٹ گڈ. اور پھر میں نے ابھی تک اپنا عمیر بھائی جتنی بھی فلمس کی ہیں نا, میں نے اس پہ کیریکٹر کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا, میں نے پیرل کیریکٹر کیے ہیں. اور یہ اللہ کا بڑا الحمدللہ کرم رہا ہے کہ پوری فلم میں اس یعنی کہ وہ لگے کہ مقصد کہ یار کوئی بندہ کام کرنے آیا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, یوز لیس کام نہیں کیا الحمدللہ. تو یہ اللہ کا بڑا کرم رہا ہے. پھر انہوں نے کام لیا, وہ کام بڑا اچھا لینا جانتا. وہ آپ والی بات کہ کیپٹن جو ہے وہ بہترین ہو تو کام لے لیتا ہے. جی جی جی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا ہنی بھائی, سنا ہے کہ عمران اشرف کا شو چھوڑ رہے ہیں آپ؟ میں؟ ہاں جی, تو اگر چھوڑ رہے ہیں تو کیا وجہ کیا ہے؟ یہ میرے خلاف کوئی سازش. اتنا اچھا اتنا پیارا شو کو چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. وہ بس یہ رومرز ہی ہیں, یعنی کہ یہ بس یہ رومرز بھی ہیں اور کسی کو ٹیومرز بھی. لوگوں کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے جی, لیکن یہ ہے کہ میں بڑا خوش ہوں, بڑا ہیپی ہوں, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. اور پھر عمران کے ساتھ عمران کا جب آغاز تھا تو عمران کے ساتھ اس وقت سے میری اٹیچمنٹ بہت زیادہ ایز اے چھوٹا بھائی. بڑا اچھا اور بڑا باادب ہے وہ. اور عمران ماشاءاللہ جب سپر سٹار بن گیا
تو میں نے کہا یار میں کدھر ملیا ہوا اس منڈے نو ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ. ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ नहीं, मैं कहा मेरे ज़हन च है थे लेकिन अल्लाह ने तेन बड़ी मेहरबानी की थी. फिर इमरान ने मुझे याद किया, कहता एक वो हम राजा अयूब साहब हमारे एक बड़े अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, उनका मैं वो सीरीज़ कर रहा था जिदे कर दाने पंजाबी अपना चैनल के लिए. तो इमरान का आगाज़ हुआ था स्ट्रगलिंग फेज. तो इमरान ने मुझे एक दफ़ा वहाँ मिला ऑफिस में, तो मैंने कहा भाई मैं एक्टर बन जाएगा. मैं कहा यार तेरे बेहतरीन करंट है और तू बाद भी इन्ना है कि तू दुआवां दे नाल ही अल्लाह तेरा बेड़ा पार कर देगा. और ऐसा ही हुआ. फिर इमरान ने मुझे वो सारी बात याद करवाई. वही मैं कहा तेन अजय भी याद है. तो वो उमर भाई तकलीफ देना, दुख देना आसान है, बिल्कुल. इज्जत देना, प्यार देना, एहतराम करना बड़ा मुश्किल आजकल के दौर में तो बहुत ज्यादा. और ये वही लोग करते हैं जो नस्ली होते हैं. बिल्कुल, कोई शक नहीं. अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे जो है वो हम अपने पॉडकास्ट को वाइंड अप करने जा रहे हैं. कि उमर आदिल साहब के बारे में नसीम विक्की साहब ने और आपने इकट्ठे बैठ के कुछ बात की, तनकीद की उनके बारे में, उनकी शायद उसमें कुछ आपने ज़ातियात को भी टच किया, नसीम भाई ने तो खुसूसन. तो क्या आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या हीट ऑफ द मोमेंट थी या बाकी आप अभी तक स्टेटमेंट को ऑन कर रहे हैं? नहीं, वो एक लम्हे की हीट ऑफ द मोमेंट थी. अच्छा, हाँ, वो एक लम्हे की शरारत थी जो उनकी तरफ से भी हुई, फिर हमारी तरफ से भी हुई. ठीक है जी. तो वो कोई ऐसी बात नहीं थी. वो एक यानी कि शरारत से शरारत तक का सफ़र था. हाँ, बाकी ये डॉक्टर साहब बड़े प्यारे आदमी, बड़े स्वीट आदमी है, वेरी टैलेंटेड मैन. जी बिल्कुल. तो वो बस वो कभी कभार ऐसा होता है ना कि कभी कोई किसी को देर से मिला हो तो वो पहले बैल बजा रहा होंदा, वो असी एक दूजे की बैल बजाए. तो हनी भाई एक छोटा सा सेगमेंट है हमारा रैपिड फायर का. आप क्योंकि माहिर हैं इस काम के तो आपसे बेहतर ये कोई कर नहीं सकता. रैपिड फायर में हम आपको नाम बताएंगे और आपने एक सेंटेंस में या एक वर्ड में उनके बारे में बताना. जी. शुरू करते हैं जी. शेख रशीद. बेहतरीन पॉलिटिशियन. बिलावल भुट्टो जरदारी. बेहतरीन पॉलिटिशियन. न्यू कमर पॉलिटिशियन. हारून रफीक. अच्छा, अभी लर्निंग प्रोसेस जारी है. ताबिश हाशमी. जल्दबाज होस्ट. वासी शाह. वसी शाह है ना. वासी. लेजेंड. अच्छा, मैडम वीना मलिक. मैंने पहले मैडम कह दिया. वीना मलिक. गुड आर्टिस्ट. सोहेल अहमद. द बिग वन. इफ्तिखार ठाकुर साहब. द स्मॉल वन. नसीम विकी. गुड डायरेक्टर. बब्बू राना. स्वीट ब्रदर. फिरदौस आशिकवान. सियासत की हॉक होगन. जनरल आसिम मुनीर साहब. सलूट. दुखां दी रोटी सूलां दा साल आही दा बालन वालनी माए नी मैं किनू आख दर्द विछोड़े दा हाल नी मां